اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابرار میر قائم کم صدر پاکستان پیپلز پارٹی یورپ لندن سے آج ایک اپنے بڑے ایک ڈسٹنگوش گیسٹ کے ساتھ کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں کشمیر کاز کے لیے، چاہے وہ کشمیر کے اس پار ہوں یا اس پار ہوں، وہ کشمیر کی بات کرتے ہیں۔ ان کا اوڑھنا بچھوڑنا کشمیر ہے، اور آج پوری دنیا میں یوم کشمیر، یوم یکتی کشمیر منایا جا رہا ہے 5 فروری کو۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس وقت ہم کشمیری یہ سوچنے پہ جب وہ ہوتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں کہاں سے آواز آتی ہے، تو پاکستان سے ہمیشہ یہ آواز گئی کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ اور یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا، اور پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا کہ کشمیر کے مذاکرات پہ میں اپنی خواب میں بھی غلطی نہیں کر سکتا ہوں۔ آج پوری دنیا میں اسی جوش جذبے کے ساتھ یوم یکجہتی کشمیر آبزرو کیا جا رہا ہے، منایا جا رہا ہے، اور ان کے دکھوں کا، ان کے ان چیزوں کا مداوع کرنے کی کسی حد تک کوشش ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی دردناک ایک تحریک ہے کہ جس کا آپ کبھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ میں اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کراؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ ویڈیو دکھاؤں گا، تاکہ چھوٹا سا ہمیں ایک ورژن ملے کہ پاکستان یا دنیا میں کشمیر کے بارے میں وہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب، جو پریزیڈنٹ ہے جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس کے۔ نذیر گیلانی صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر۔ بہت بہت شکریہ۔ کیا کہتے ہیں جی؟ کیا چوس بنے؟ کیا چھوانا؟ کیا چھوان؟ آپ کو بھی میں نے بلا دیا سر۔ تھینک یو۔ اچھا سر، ویلکم سر۔ اور میں ابھی اپنے دوسرے مہمان جو ہیں ہمارے، ان کو بھی میں لائیو کرتا ہوں، اور پھر ایک میرا سوال جو بنیادی ہوتا ہے اس کے بعد ہم آج کے دن پہ بات کریں گے۔ علی رضا سید صاحب جو چیئرمین ہیں کشمیر کونسل EU کے، اور وہ بیلجیم سے اس وقت ہمارے ساتھ لائیو ہیں، اور ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب لندن سے ہیں۔ رضا صاحب، آپ کو ویلکم کرتے سر۔ بہت شکریہ میر صاحب۔ ویلکم جی۔ آج کے دن جو دنیا بھر میں یہ کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے، آج ہم اسی لیے یہاں پہ اپنے جو دور دیش جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ میں پہلا سوال ایک ایک کرنے سے میرے خیال میں پہلے سوال کر لوں۔ گیلانی صاحب، یہ تحریک کے بارے میں ہم کریں گے بات، لیکن آپ کا ابھی تک جو بچپن سے لے کے آپ یہاں تک پہنچے ہیں، فیو لائنز میں آپ بتائیں کہ آپ نے اپنا جو وہ کہتے ہیں نا، اپنا گھر چھوٹا، اپنا سب کچھ چھوٹا، ابھی آپ اپنے آپ کو کس سٹیج پہ دیکھیں، اور آپ نے یہ جو ہے اس تحریک میں، گو کہ آپ کی آرگنائزیشن 1984 میں بنی، لیکن if somebody asks you کہ ڈاکٹر گیلانی صاحب وہ کب سے حریت ٹائپ انسان بنے، یہ کب آپ میں آیا، یا کیا اسکول کے زمانے میں کیا تھا، کالج کے زمانے میں کیا تھا، یہ تھوڑا سا بریفلی سر ہمیں بتائیں۔ ابرار میر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تشوارے بالکل، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے جلدی کشمیری سیکھ لی اور اس سے جاری رکھیں۔ میر صاحب، خوشی ہے علی رضا سعید صاحب کو بھی دیکھ کر۔ میں نے تو دیکھیں جی، کشمیری جو ہے وہ تو بچپن سے جب یعنی the minute he is capable مطلب ماحول کو سمجھتا ہے، تب سے وہ اب وطن کی آزادی، کیونکہ یہ تو تصور ہمیں بزرگوں سے ہی ملا، اور ماحول جو ہے، انوائرمنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ محکوم ہیں، مجبور ہیں اور مظلوم ہیں۔ لیکن وہ مظلومیت کوئی جابز کی وہاں نہیں ہے، وہاں اپرچونٹیز کی مظلومیت نہیں ہے، لیکن کشمیریوں کے ماحول میں آزادی کی جو آواز ہے، یہ تو ڈے ون سے شروع ہے۔ تو میرا آغاز جو ہوا تحریک کی میں دلچسپی کا، وہ کالج کے زمانے سے، بلکہ اسکول کے زمانے سے۔ جی۔ تو میں
स्कूल के मैगजीन का भी एडिटर रहा, कॉलेज का भी, यूनिवर्सिटी का भी। लेकिन मुझे याद है मैंने पहला आर्टिकल लिखा था अजान में, उस वक्त उसके एडिटर होते थे गिलानी साहब और फारूक रहमानी साहब। तो मैंने नौजवानों के रोल पर एक आर्टिकल लिखा। तो फिर मैं, मेरे ख्याल में उन चंद कश्मीरियों में से हूँ जिन्होंने हिंदुस्तान का आज तक पासपोर्ट इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैं किसी मुनासिब रास्ते से नहीं आया, मैं आज़ादी की तलाश में पहाड़ों को सर करके आया हूँ। तो इन अ वे तो मैंने आज़ाद कश्मीर में भी खिदमत सर अंजाम दी हैं, पाकिस्तान में भी दी हैं, लंदन में भी दी हैं, लेकिन कश्मीर को मैंने कभी छोड़ा नहीं। यानी ये एक जिंदगी का सांस है, और ये हर एक कश्मीरी का फर्ज है कि वो अपने वतन के लिए जिस हद तक भी करे, कुछ तो बहुत करते हैं, मतलब जिसको आप कहते हैं पागलपन की हद तक। क्योंकि मैं 76 में मैंने पाकिस्तान में ग्रेड 18 में था, आज़ाद कश्मीर में 17 में था जब मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान दिया, पाकिस्तान में इम्तिहान दिया। और लंदन में मैं मिलन एशियन सेंटर का पहला मुसलमान डायरेक्टर था, और यूकेआईएस की जनरल काउंसिल का मैं रुकन भी रहा यहाँ, और फिर रेफ्यूजी यूनिट का काउंसलर, पहला मुसलमान काउंसलर रहा यूएन के साथ। तो 93 के बाद हमने पैसे कमाने का सारा मामला जो है वो तर्क किया और डेडिकेट किया अपने आप को तहरीक के लिए। तो समझ लें आप 93 में मैंने जब यूकेआईएस और यूएन से रिजाइन किया रेफ्यूजी काउंसलर की हैसियत से, तो हमा वक्ती मैंने अपने आप को वक्फ किया कश्मीर के साथ। और अल्लाह करे कि हमारी ये जो रियासत है, ये जो मेहनत है, ये रंग लाए। और जो JKCHR है, ये पहली रियासत के तीनों हिस्सों की पहली तंजीम है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा में मोतबरियत हासिल है, इसको स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस हासिल है। और फिर हमारा काम जो है यूनाइटेड नेशंस में 10 जनवरी 1990 को जब हमने कश्मीर में 9 और 8 जनवरी को होने वाली हलाकत का जो पहला बरकिया टेलीग्राम भेजा, तब से लेकर अब तक तो आप समझ लें कि कश्मीर के हर महाज पर हमने काम किया है और अब भी कर रहे हैं। और हमारे काम के 2 हिस्से हैं, एक है जो यूएन में जाकर तकरीर करते हैं, दूसरा हिस्सा है जो हम अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को तहरीरी डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। वो हर सेशन में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के डॉक्यूमेंट बनकर रिलीज होते हैं। तो अब जो 46 सेशन है 22 फरवरी से, उसके लिए हमने 4 डॉक्यूमेंट भेजे हैं। 3 कश्मीर पर हैं एक्सक्लूसिव, और एक है हिंदुस्तान और अमेरिका की रेस इक्वालिटी पर। जी, ये सवाल करना था, ज़ाहिर है आपने ग्रॉसरी के जो भेजे हैं, लेकिन मैंने अभी तक आपके ये एको ये आपका है कुछ मुझे एको दे रहा है, आवाज शायद बहुत खोल ली आपने जी, अभी कुछ ठीक हुआ है जी। गिलानी साहब आपको ही कुछ चक्कर था मेरे ख्याल में। अच्छा, अब मैं अपने दूसरे जो मोहतरम मेहमान है अली रज़ा सैयद साहब, शुरू हो गया। गिलानी साहब फिर कोई ऐसे हो रही है। अली रज़ा सैयद साहब वो पाकिस्तान वीडियो से ताल्लुक रखते हैं। और अली रज़ा सैयद साहब, मेरा भी आपसे यही सवाल है कि बचपन से या कॉलेज से या लड़कपन से कब से आप कश्मीर कॉज के लिए या सियासत में या क्या कैसे आपकी जिंदगी इधर आ गई? बहुत शुक्रिया मीर साहब। ये मैं आपको बताऊं कि जिस तरह गिलानी साहब ने कहा कि हर कश्मीरी जो पैदा होता है और हर कश्मीरी जब एक सर्टन एज में पहुंचता है, उसके दिल में जो आज़ादी के लिए जो ख्वाहिश होती है, जो अपने बहन भाइयों के लिए कुछ करना चाहता है, तो वो तड़प तकरीबन हर एक तड़प थी। कॉलेज दौर से मैंने शुरू किया और हम हमारे चंद दोस्त थे, हम दोस्तों ने मिल के कोशिश की कि हम क्या रोल अदा कर सकते हैं अपनी तहरीक में। तो उसमें एक वक्त लगा कि एंड ऑफ द डे हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि जब तक आपके पास फिनेंशियल
سپورٹ نہ ہو, جب تک آپ کے پاس آپ کی اکانومی ٹھیک نہ ہو, تو آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, نہ آپ اپنی فیملی کے لیے, نہ آپ اپنے دوستوں کے لیے, اور نہ ہی اپنی کمیونٹی کے لیے. تو اس کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے میری پہلی جو تھرسٹ تھی وہ یہی تھی کہ میں اپنے آپ کو اکنامکلی مضبوط کروں. میں بیسیکلی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا, لیکن آزاد کشمیر میں کوٹا سسٹم کی وجہ سے میں اس میں نہیں جا سکا. برکت جو کچھ بھی ہوا بہتر ہوا, اور آج میں نے 25 سال تک کوشش یہ کی کہ اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ رکھا. وہ اس لیے کہ جو میں نے پہلے دن سے جو ہم نے دیکھا تھا کہ جب تک آپ کے پاس فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, اور اگر آپ کسی سے پیسے لیں گے تو آپ کو کسی کی بات بھی سننی پڑے گی, اور بہت ساری چیزیں جو آپ کو کرنی پڑتی ہیں. تو میں شروع سے انڈیپینڈنٹ مائنڈ رہا ہے کہ میں جو بھی کروں گا اپنی مرضی سے کروں گا, جو میری عقل میں یا جو میں سمجھتا ہوں, تو اس کے مطابق کوشش کرتے رہے. پھر ایک وقت آیا کہ مجھے اپرچونٹی ملی یہاں برسلز میں کہ کشمیر کے لیے کچھ کر سکوں. جی. تو میں نے اس دن سے میں نے یہ سوچا کہ میں نے 25 سال کام کیا ہے اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا, اور اب وقت ہے کہ میں پے بیک کروں کمیونٹی کو. اور اس سوچ سے میں نے دوبارہ یہ ایکٹیویٹی شروع کی 25 سال کی بریک کے بعد. تو اب 15 سال سے تقریباً 15-16 سال ہو گئے ہیں میں اس پہ جو بھی ہم اپنا ایک کنٹریبیوشن ڈال سکتے ہیں کشمیر کونسل EU یہاں برسلز میں, یورپین پارلیمنٹ کے ساتھ, یہاں کی ایکسٹرنل ایکشن سروس کے ساتھ, یہاں کی کونسل اور دوسری جو NGOs ہیں ان کے ساتھ, تھنک ٹینک کے ساتھ, اور یونیورسٹیز میں, ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے مظلوم بہن بھائیوں کا پیغام پہنچائیں, اور جو ان کی سفرنگ ہے ان کو کم کرنے میں اگر ہم کچھ مددگار ہو سکتے ہیں یا ان کی سفرنگ ختم کرنے میں, تو اس کے لیے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم نے ایک 1 ملین سگنیچر کمپین شروع کی ہوئی ہے, کیونکہ یورپین یونین کا جو ٹریٹی تھی, لسبن ٹریٹی, اس میں ایک پروویژن ہے کہ سٹیزن انیشیٹو, تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے 1 ملین سگنیچر کمپین شروع کی. تو اس طرح بس اب یہ سلسلہ جاری ہے. میں ہمیشہ نذیر گیلانی صاحب جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانونی پوائنٹ آف ویو سے یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے اور آزاد کشمیر کی ریاست جموں و کشمیر کی جو ہسٹری ہے, جو اس کے قانونی پہلو ہیں, اس میں میں ہمیشہ جو بھی ملتا ہے اس کو کہتا ہوں کہ گیلانی صاحب جیسے جو شخصیات ہیں ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. میں بھی سیکھتا ہوں ان سے, اور ان کی رہنمائی بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرے جتنے بھی ایکٹیوسٹ ہیں یا قائدین ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب کے ساتھ مل کے چلیں, اور اپنا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق ملنا چاہیے, اور کشمیریوں کو جو ان کی سفرنگ ہے وہ ختم ہونی چاہیے, یہ قتل و غارت گری جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. جی بہت شکریہ سر. میں ابھی کوشش کروں گا سر کہ آپ کی ویڈیو بھی ساتھ چلا دوں, اور پھر ہم تینوں جو ہیں اس پہ کچھ, یہ ویڈیو ہے ہمارے UK کے جو کشمیریز ہیں ان کی ہے سر. تو یہ گیلانی صاحب کے پاس بھی ہے, انہوں نے بھی مجھے بھیجی تھی, تو میرے خیال میں اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے. اینی وے گیلانی صاحب اس کو میں ساتھ ساتھ فوری طور پہ لے آؤں گا. گیلانی صاحب آپ یہ بتائیں کہ ابھی نئی جنریشن کو ہمیں بتانے میں کیا ہم وہی ABC سارا کچھ یا ترتیب سے بتائیں, یا کچھ ایسا بتائیں کہ اب ریزلٹ اورینٹیڈ چیزیں آئیں کہ ہم نے یہی کہنا ہے کہ جی ہم وہاں سے چلے تھے یہاں پہنچے ہیں, یہ چلے گے. نیو جنریشن کو ہسٹری شاید اتنی اٹریکٹ نہیں کرتی جتنی کہ ان کو آن دا گراؤنڈ ریئلٹیز جو انڈیا کی بروٹیلٹی ہے, جو وہ مطلب اپنی پیک پہ ہے, وہ اس کا چہرہ دکھانے کے لیے کیا آپ کو انٹرنیشنل میڈیا, کوئی بھی میڈیا, چاہے پاکستانی ہے, ایشین ہے, کوئی بھی, اس میں اتنا ایکسپوجر مل رہا ہے کہ آپ کی آواز جو ہے وہ کنوے ہو رہی ہے؟ دیکھیں میر صاحب, یہ
ابھی شاہ صاحب نے کہا, علی رضا سعید صاحب نے کہا کہ ان کو 25 سال انہوں نے محنت کی, اور ان کو یہ 25 سال محنت نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ حکومت آزاد کشمیر کا قیام ہی ہے حق خود ارادیت کی تحریک کو آگے لے جانا, اور پاکستان اس میں شریک ہے. یعنی ہمارے پاس دو بڑی حکومتیں ہیں, ایک اپنی ہے اور ایک اپنے وکیل کی حکومت ہے. تو اب اگر یہ 25 سال پہلے کرتے تو ایسی شخصیات کا جو حصہ ہے وہ بہت ہی, اس میں اعتبار بھی ہوتا ہے, اس میں فضیلت بھی ہوتی ہے, اللہ کا کرم بھی شامل ہوتا ہے, اچھے لوگ ہیں یہ. تو آپ کہتے ہیں جی کہ کیا ہم یہ کہیں کہ کشمیریوں کا جو کیس ہے یہ ہے ہی کہانی کو بیان کرنا, سٹوری ٹیلنگ. ٹھیک ہے. یعنی ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد عیسائیوں نے, معاف کیجئے گا, یہودیوں نے سٹوری ٹیلنگ کا جو آرٹ ہے اس کو پرفیکٹ کیا. یعنی کیا ہوا ان کے ساتھ, وہ آج تک وہ اپنی کہانی فلموں کی صورت میں, پروڈکشنز کی صورت میں, تھیٹر کی صورت میں سامنے لا رہے ہیں. انہوں نے اسے تمام اور مکمل نہیں سمجھا. کشمیریوں میں جو سب سے بڑی ہمارے پاس جو کمی ہے, خامی ہے, وہ ہے کہ ہم سٹوری ٹیلنگ کے آرٹ میں ابھی تک ماہر نہیں ثابت ہوئے. اسی لیے آپ کو عالمی سطح پر پذیرائی نہیں. My name is Adil. I am a student. یہ آپ کی بھیجی ہوئی ویڈیوز بھی آ I live in Crawley. My name is Ijaz Malik. I live here in West Sussex. My name is Aizalu. My name is Joaria Tariq. I am Kashmiri. I am Kashmiri. And I am also Kashmiri. And I'm going to be taking part in the 2021 census. Me and my parents are taking part in Census 2021 Please, I request all of you to get Kashmiris recognised. To get our Kashmiri identity recognized in UK. To get Kashmiris recognized. in order to get Kashmiris recognised. to help get all Kashmiri identity recognized in UK. Please like and share this message With friends and family. in order to play your part. to help spread awareness of our Kashmiri identity and how it should be recognised. Thank you. جی گیلانی صاحب, آپ نے یہ جو مختصر سی ویڈیو چلائی کشمیری شناخت کے بارے میں, یہ ہماری کہانی کا ایک حصہ ہے. اب ہم نے برطانیہ میں شروع کیا ہے کہنا کہ ہم کون ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ہم ارلی 40s میں آئے ہیں, اس سے بھی پہلے یہاں کشمیری آئے ہیں, لیکن اب ہمیں احساس ہوا کہ ہماری ایک شناخت بھی ہے. اور یہ احساس ہمیں ماحول نے پیدا کیا. جو ظلم ہے, ظلم میں زندہ رہنے کے لیے شناخت کا تحفظ بڑا ضروری ہے. تو آپ فرما رہے تھے کہ کیا ہم نے یہی کہانی کہنی ہے. دیکھیں جی, ہماری جو تحریک آزادی کشمیر ہے ہی کہانی, کیونکہ یہ میں ان لوگوں سے اختلاف کرتا ہوں جو یہ اکثر کہتے ہیں جی اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہسٹری ہیں, یہ ایک کہانی ہے. وہ ہسٹری نہیں ہے, وہ قانون ہے. ہمارے کیس کو حل کرنے کے اس کے جو جز ہیں, کانسٹیچوئنٹس ہیں, اس کا وہ ایک کیس ورک ہے. یعنی کہانی اس طرح ہے کہ کشمیر میں فوج گئی ہندوستان کی 27 اکتوبر کو, لیکن 26 اکتوبر کو ایک ٹیلی گرام بھیجا نہرو نے برطانیہ کے پرائم منسٹر کو, ایٹلے کو, کہ جی ہمیں درخواست آئی ہے کشمیر میں کہ وہاں زندگیوں کو خطرہ ہے, ہم ان کی مدد کے لیے جا رہے ہیں, لیکن یہ فوج صرف عارضی طور بھیج رہے ہیں. 26 کو, 27 کو انہوں نے ریاست کے لوگوں کو کہا جی ہم عارضی طور فوج بھیج رہے ہیں, یہ پھر واپس آ جائے گی. پھر 31 اکتوبر کو پاکستان کو ٹیلی گرام آیا جی ہم یہ غلط فہمی میں نہ آپ کوئی تشویش میں نہ آپ پڑھیں, یہ عارضی طور ہم بھیج رہے ہیں. یعنی 26 کو بھی ایک ٹیلی گرام گیا, 27 کو بھی گیا, 31 اکتوبر کو بھی گیا. پھر 15 جنوری کو اقوام متحدہ میں انڈیا نے کیس پیش کیا اور کہا ہماری فوج بالکل عارضی ہے اور آپ لوگ رائے شماری کا انتظام کریں اپنی نگرانی میں, اور 3 آپشنز بتائے 1 2 3.
یہ تو ہوا وہاں کا کیس. پھر ہندوستان نے خود کہا اقوام متحدہ میں جی کہ ہمیں صرف 28,000 فوجیوں کی ضرورت ہے کشمیر میں، لیکن اگر آزاد کشمیر والے اپنی اسلحہ نہیں کیری کریں گے تو ہم 7 اور کم کریں گے. 21,000 فوجی ہمیں ضرورت ہے، وہ بھی بغیر اسلحہ کے. یعنی کہانی یہ ہے کہ کشمیر میں ہندوستان کی فوج اگر ہوتی بھی وہ خالی 21,000 ہوتی ہے بغیر اسلحے کے. نہیں، یہ آپ نے ابھی جو لفظ استعمال کیا آزاد کشمیر والے، اس وقت آزاد کشمیر کہا کرتے تھے. اس وقت آزاد کشمیر کیا کہتے تھے؟ اس کو آزاد کشمیر کے فوج کو آزاد فورسز کہتے تھے. اقوام متحدہ میں لفظ آزاد فورسز لکھا گیا ہے کہ اگر آزاد فورسز سے اسلحہ واپس لیا جائے تو ہندوستان کو صرف، اور جو ہندوستان کی فوج تھی وہ سول ایڈمنسٹریشن کی معاونت کے لیے تھی. صحیح. یہ کہانی ہم نہ خود سمجھ سکے، نہ اقوام متحدہ کو سمجھا سکے، نہ آج سمجھا رہے ہیں. یعنی اس وقت 9 لاکھ فوج امیر صاحب یا شاہ صاحب، کہاں 14,000 فوج بغیر اسلحے کے، اور خود ہندوستان عرضی پیش کرتا ہے جی ہمیں 21,000 فوجی رکھنے کی اجازت دے. صحیح. اور آج 9 لاکھ ہے. وہ ہندوستان کو ہم نے کبھی پریشانی نہیں کیا. آپ نے صحیح کہا، ہم نے کہانیاں ایسے بیان کی جس طرح آج ہم 5 فروری منا رہے ہیں، یہ منا تو لیا ہم نے، لیکن میرے جو والدین اس پار ہیں یا میرے بہن بھائی، کیونکہ میں فیملی میری 99% اس پار ہے، میرے اس پروگرام کا ان کو اس لیے فائدہ پہنچے گا کہ شاہ صاحب نے کہا کہ اکنامک اسٹرینتھ ضروری ہے. ان کو ایک پیغام جائے گا کہ اپنے آپ کو اکنامکلی معاشی طور مضبوط کریں، کمزور نہ ہونے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہانی بیان کرنے کا طریقہ جو ہے اس کو مکمل کریں، اس کی تکمیل کریں، وقت ضائع نہ. آج میں نے ویبینار میں جو پاکستان ہائی کمیشن نے یہاں کیا تھا، بہت ایم پیز تھے، ہاؤس آف لارڈز تھے، وہ سالیڈیرٹی کہہ رہے تھے. ہم نے کہا جی سالیڈیرٹی اپنی جگہ بہتر ہے، لیکن یہ بتائیں 1 2 3 4 کیا کام کریں گے آپ ہمارے لیے؟ اب ہمارے پاس یہ کہانی اب پرانی ہو گئی ہے کہ وہاں قبریں تھیں جی، بغیر گمنام قبریں تھیں. وہ اقوام متحدہ نے 2 رپورٹس تیار کی ہیں اور سیکرٹری جنرل نے تیسری. اب ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں ظلم کتنا، وہ تو 3 کتابوں میں آ گیا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان رپورٹ سے ہم فائدہ کیسے اٹھائیں. رپورٹ جی ہاں، یہ میرا مطلب تھا سر کہ دیکھیں کہانی سے مراد یہ نہیں تھا، میرا مطلب ہے ہسٹری. یہ ایک تو کہانی ہوتی ہے نا جی ایسے کہانیاں، وہ نہیں میرا مطلب. میرا مطلب ہے کہ ہسٹری جو ہے وہ کرونالوجیکل آرڈر میں جب ہم نئی نسل کو سمجھاتے ہیں تو اس میں انہیں ایک تو احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک جینون جو ہے ریزن ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں انہیں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ اس کو لیڈ کرنے والے کون لوگ ہیں، کتنے ہیں، ادھر والے ہیں ادھر والے ہیں، اس کا سرا کیسے ملے گا. اور پھر یہاں مطلب میں پازیٹیو بھی رہنا چاہتا ہوں، یہاں پہ وہ پریگمیٹک جو ہے نا پرسنالٹیز جن کا اثر دیکھیں. ابھی جو آپ نے ویڈیو مجھے بھیجی میں نے چلائی بھی، مجھے اس میں یہ اچھا لگا کہ چھوٹی بچی سے لے کے بزرگ تک اس میں سارا آپ نے وہ سیمپل دیا. ٹھیک ہو گیا جی. یو کے کی پارلیمنٹ میں آواز دبا کے اب گونج رہی ہے، اب اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ کن کو سنا رہے ہیں؟ کون نہیں سن رہا؟ یونائٹڈ نیشنز نہیں سن رہی، کامن ویلتھ نہیں سن رہا. کون ہے جو جس کو کس لیول پہ آپ نے مظاہرے بھی کر لیے، پبلک میں بھی گئے، ادھر والے کشمیری جو قربانیاں دے رہے ہیں وہ تو مطلب کربلا کی یاد تازہ کر رہے ہیں نا وہ، لیکن آپ کس کو سنا رہے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ یونائٹڈ نیشنز میں جاتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے EU میں ادھر برسلز میں وہ بھی جاتے ہیں، آپ لوگ سارا کام کرتے ہیں اور بڑا مطلب ڈیڈیکیٹڈ کام ہے آپ کا، حکومتیں اس پہ بول رہی ہیں، تو کون سی ایسی کچھ ہیں وہ پاورز جو اس کو ہلنے نہیں دے رہی، اس کا دروازہ نہیں کھلنے دے رہی؟ میر صاحب، شاہ صاحب بھی ابھی کہیں گے آپ کو. میری زندگی جو ہے وہ بالکل جوریڈیکل میرا اپروچ ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہاؤس آف کامنز والے جتنا شور کریں وہ ویسٹ منسٹر کے اندر ہوتا ہے، وہ ان کے اپنے ماحول میں، یعنی وہ چٹھی لکھتے ہیں، یہ
इंडिया प्राइम मिनिस्टर को किसी ने खत लिखा, उसने कहा नहीं जी हम इंडियन फार्मर्स का क्या करें, वो तो इंडिया और पाकिस्तान आपसे मिलकर करेगा। बात ये है कि ये जो हमारी कमेटियां यहाँ हैं, जहाँ लोग हैं, जब तक ये यूरोपियन यूनियन में खुद नहीं जाएंगे, जब तक ये अक़वाम मुत्तहिदा में हमारी मदद, फर्ज करें कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट है 2018 की, उसमें 17 रिकमेंडेशंस हैं। पहली में यह है कि इंटरनेशनल कमीशन बनाया जाए, कॉम्प्रिहेंसिव इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल, जो इन्वेस्टिगेट करे वो यूएन का होगा। और फिर 5 इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाने हैं इंडिया ने, यानी 6 कमीशन बनाने हैं। जब तक बरतानिया में हमारी कश्मीर कमेटी ये मुतालबा नहीं करेगी यूएन से जी कब बना रहे हो वो कमीशन, क्योंकि यूएन का काम है रिपोर्ट देना, हमारा काम है रिपोर्ट को आगे बढ़ाना। हमने पूछना है अब इस पार्लियामेंट में जी हिंदुस्तान ने जो 5 और बनाने थे इन्वेस्टिगेशन कमीशन, वो क्या उसने बनाए? और अगर उसने नहीं बनाए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा से वो मुनहरिफ है, तो क्या उसकी मेंबरशिप यूएन की रहनी चाहिए? देखें जी, आप कायदा कानून आगे बढ़ाएं। आप अगर एक चिट्ठी लिख देता है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ मिनिस्टर को, और जी कश्मीर के बारे में आपकी क्या राय है? कश्मीर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा में, यूनाइटेड नेशंस में बरतानिया की ये राय थी कि रायशुमारी अक्टूबर 1948 में होनी चाहिए, ये इनकी पोजीशन रही है। और उन्होंने ये भी कहा अक्टूबर इसलिए कि अक्टूबर के बाद कश्मीर में बर्फ पड़ेगी। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने 48 में भी नहीं की होना चाहिए, लेकिन 50 में उन्होंने रायशुमारी का मुंतज़िम मुकर्रर किया, अपॉइंट किया, अमेरिकन था वो। तो उसने 1 नवंबर 1950 को रायशुमारी मुकम्मल करनी थी। ये हम पूछ ही नहीं रहे हैं जी आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं करते हो? जब अक़वाम मुत्तहिदा ने, तो फिलहाल जो हमारे पास हथियार थे वो हैं 3। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स की 3 रिपोर्ट्स, 2 हाई कमिश्नर की हैं, 1 सेक्रेटरी जनरल की। और सेक्रेटरी जनरल ने अपनी रिपोर्ट में एक बहुत अहम नुक्ता उठाया है। उसने कहा है कि कश्मीर में भारतीय फौज कमसिन बच्चों को जासूसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल लॉ में वॉर क्राइम है। जब तक आप इस वॉर क्राइम को अलग करके नहीं 10 डाउनिंग स्ट्रीट में खत लिखेंगे जी कि हम, जब तक मेरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये नहीं लिखेगा, या हमारे पार्लियामेंट में जो कश्मीर कमेटी है उसकी सदर जब तक ये खत नहीं लिखेगी कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इतला दी है रिपोर्ट में कि बच्चों को जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कश्मीर में, ये एस्पियोनाज में उनको इन्वॉल्व करना वॉर क्राइम है, फिर जरूरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन को जवाब देना होगा, क्योंकि फिर वो जब गाजर की बात करेंगे तो गाजर का ही जवाब मिलेगा। जब आप सब्जियां लिखेंगे तो जब सब्जियों में फिर टमाटर भी आता है, फिर बैंगन भी आता है, आपने इश्यूज को लेकर आगे जाना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। देखें आज जो हम बैठे हुए ना, एक तो कश्मीर डे कश्मीरियों के साथ ऑब्जर्व करना है, ओके, लेकिन मेरे जो भी प्रोग्राम होते हैं गिलानी साहब, मैं इधर लोगों को पता है, मैं उसमें से कुछ हासिल करने के लिए हम बैठते हैं। ये वो हमारा वो नहीं है कि हम एक प्रोग्राम किया जैसे आपने कहा फॉर्मेलिटी पूरी की, नहीं, इंशाल्लाह इसमें से कुछ निकलेगा और मैसेज जाएगा। मैं आपके पास दोबारा आऊँगा, कुछ आपकी बातों से सवालात भी निकले हैं। रज़ा सैयद साहब, आप अभी पाकिस्तान भी गए हैं, बॉर्डर तक भी गए हैं, आप कुछ लोगों को साथ भी लेके गए हैं, और उसमें आपने ज़ाहिर है आप जानते हैं सब, उधर के मामलात भी जानते हैं। मैं अभी गिलानी साहब ने कुछ बातें की जिसमें कमिटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बड़े जोर से, एक बड़ी शिद्दत से जो है वो उसकी कमी महसूस की जा रही है किसी भी लीडरशिप में। मैं किसी एक को पिन पॉइंट नहीं करता हूँ, क्योंकि हमें वो जो है ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। आप जब गए हैं सर, पाकिस्तान जाते रहते हैं, अभी रिसेंटली आपने क्या देखा? आप वहाँ कंट्रोल लाइन तक गए। मैं अभी एक कमिटमेंट के हवाले से एक वीडियो शेयर करने की कोशिश करूँगा ताकि उस पे हमें आपका भी व्यू मिल जाए सर, और मेरे ख्याल में वो वीडियो यहाँ आनी चाहिए सर, शुड बी समवेयर हियर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसको हम देख लें। और वो
آپ کے گوش گزار بھی کر دوں گا کہ کمٹمنٹ میں کیا یہ کمٹمنٹ چاہیے ہمیں یا کون سی کمٹمنٹ چاہیے. پہلے یہ آ جائے سر سامنے, ایک سیکنڈ, اگر تو یہ آ جاتی ہے تو ہوپ فلی آ جائے گی, کیونکہ ہم جب زیادہ گیسٹ اس پہ, ہاں جی آ تو گئی ہے ویڈیو. اب ہوپ فلی اکوپمنٹ کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے گا, کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن ہمیں دکھانی پڑتی ہے. لیکن کشمیر کے اچھا جی, وہی اسٹک ہو رہا ہے سسٹم جی. یہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی سر کئی دفعہ, شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ہے, ہو سکتا ہے چل بھی تھوڑا سا سسٹم کا مسئلہ ہے. تو اس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کشمیر کے بارے میں مذاکرات میں خواب میں بھی نیند میں بھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا, تو یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ وہ عوام کی بات کرتے ہیں, حق خودارادیت کی بات کرتے ہیں, رائے شماری کی بات کرتے ہیں. اور رضا سید صاحب, گیلانی صاحب, بھٹو صاحب کی 3 خواہشات تھیں زندگی میں ان کی. انہوں نے کہا کہ میں زندہ رہا تو یہ 3 جو چیزیں ہیں میں یہ پوری کرنا چاہتا ہوں, یہ خواہشات. ایک تو تھی سر افغانستان کے ساتھ حالات ٹھیک کرنے کی, جو آج تک دیکھیں پاکستان کو ہانٹ کر رہی ہے وہ چیز, اور وہ ابھی تک وہ بات ہم سے ٹھیک نہیں ہوئی. دوسری تھی ان کی کہ وہ پاک فوج کو مضبوط کر دیں, جو کہ وہ کر گئے. تیسری ان کی خواہش تھی کہ کشمیر کا مسئلہ حل کر دیں. یہ دیکھیں ایک کتنی بڑی شخصیت کی جو 3 خواہشیں تھیں اس میں سے ایک کشمیر تھا, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کا وجود بھی کشمیر کے نظریے پہ ہے. ان کی کمٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت, پارٹی یا نظریات کی بات نہیں کر رہا ہوں. کشمیر کے حوالے سے کمٹمنٹ, اس لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور یہ آپ کا جو دورہ تھا, یہ ذرا رضا سید صاحب اس پہ بتائیں. میر صاحب, بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جس طریقے سے جس وقت پاکستان کو جب انہیں اقتدار ملا اور اس وقت پاکستان کے جو حالات تھے 1971 کی ٹریجڈی کے بعد, تو ان حالات میں جس طریقے سے انہوں نے ملک کو سنبھالا اور جس طریقے سے انہوں نے بھارت کے ساتھ, اندرا گاندھی کے ساتھ جو نیگوسیشن کی, اس میں بھی حالانکہ اندرا گاندھی کی خواہش یہی تھی کہ کشمیر کا مسئلہ بھول جائیں, لیکن بھٹو صاحب نے اس کو اس میں شامل رکھا. حالانکہ اس وقت جو اکنامک سچویشن تھی, جو ملک کی حالت تھی, اس کے باوجود انہوں نے اس کو قائم رکھا, اور ان کے جو وعدہ تھا کشمیریوں کے ساتھ کہ وہ 1000 سال تک بھی اس کے لیے لڑیں گے کشمیریوں کے لیے, وہ ان کی شہادت جو ہوئی جس طریقے سے ہوئی, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن بڑی کمی محسوس ہوئی جب عالمی برادری کے درمیان, جب پاکستان کی ایک جو پوزیشن تھی, اگر وہ شخصیت آج زندہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے حالات کچھ ڈفرینٹ ہوتے آج کی نسبت. بہرحال میں آؤں گا اب اپنے وزٹ کی طرف. جو ہم نے وزٹ کیا وہ میں ایک یورپین جرنلسٹ تھے, ان کو ساتھ لے کے گیا تھا. تو ہمارا مقصد تھا کہ کنٹرول لائن پہ شاردا سے لے کے بھمبر تک جتنے بھی جو وکٹمز ہیں جن سے ہم مل سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, وہ خود ان سے انٹرویو کریں گے, تو اس کا ایک میسج جو ہے وہ یہاں پہ, کیونکہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ 20 سال کے بعد کوئی پہلا جرنلسٹ, مطلب انٹرنیشنل جرنلسٹ جو ہے وہ کنٹرول لائن پہ یا اس طرح وہاں پہ پہنچا.
ارے وہ میڈیا کے جو کون تھے جی جن کو لے کے گئے آپ جی؟ وہ جو تھے وہ کون تھے؟ یہاں کے بیلجیم کے تھے؟ کون تھے وہ؟ بیلجیم کے ہیں، اور وہ ایک بہت بڑے نیٹ ورک جو نیشنل جیوگرافک ہے اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو انہوں نے آلریڈی مقبوضہ کشمیر کی بھی وزٹ کی ہوئی ہے. ان کی وہاں کی جو پکچرز ہیں، ہم پچھلے 2-3 سال سے ایگزیبیشن بھی لگا رہے ہیں ان کی، اور انہوں نے باقاعدہ اس پہ آرٹیکل بھی چھپے تھے. فرینچ اخبار ہے لیمونڈ اس میں، اور بیلجیم کے اخبار لیسوار میں. تو اور جو ان کی رپورٹنگ تھی مقبوضہ کشمیر کی، وہ 16 لینگویجز میں وہ پبلش ہوئی ان کی وہ رپورٹ. اور ان کی جو پکچرز ہیں وہ نہ صرف برسلز میں، اسٹراسبرگ میں، بلکہ فرانس، ہالینڈ، جرمنی، ان میں بھی جو ان کے اپنے ادارے ہیں وہ کرتے رہے ہیں. تو اس کو میں اس لیے لے کے گیا تھا کہ وہ دوسری طرف کی لائف دیکھ کے آئے تھے، اور ان کو یہ اس طرف کی لائف بھی جو ہے وہ دکھانا چاہتے تھے کہ وہ ایک تو دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں لوگ کس طرح رہ رہے ہیں، اور دوسرا کنٹرول لائن پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جس طرح کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ کنٹرول لائن کے اوپر جو آزاد کشمیر کے اندر لوگ ہیں وہ بھی بھارتی گولہ باری سے محفوظ نہیں ہیں. تو وہ انہوں نے جو ہے وہ سارا کیا ہے. وہ انشاءاللہ اس پہ پوری ایک رپورٹ آئے گی اگلے 2-3 مہینے میں، وہ اس کو تیار کر رہے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ عالمی برادری میں اویئرنیس، اور اصل جو بھارتی افواج کر رہی ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر کر رہی ہیں یا کنٹرول لائن پہ کر رہی ہیں، تو اس کو سامنے لایا جا سکے. دیکھیں یورپین میڈیا جو ہے اس کی بڑی ضرورت ہے. انٹرنیشنل میڈیا نے بات کرنی شروع کی ہے 5 اگست 2019 کے بعد. آپ دیکھیں کہ یو کے جو نیوز پیپرز ہیں، میڈیا ہے، وہ بھی کر رہا ہے. الجزیرہ بہت کچھ کر رہا ہے. جس طریقے سے فرینچ بیلجیم کے جو میڈیا ہے اس نے بھی لاک ڈاؤن پہ بات کی ہے. وہاں جو آرٹیکل 370 اور 35A ختم ہوا اس پہ بھی بات ہوئی. یورپین پارلیمنٹ نے اپنی چھٹیوں پہ تھی اس وقت، لیکن جب وہ واپس آئے تو پہلا جو اجلاس ہوا تھا 2 سپتمبر کو 2019 کو، اس کے ایجنڈے پہ پہلا آئٹم جو تھا وہ کشمیری تھا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے ابرار صاحب، ہمیں وے فارورڈ دیکھنا ہے. ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس کرنا ہوگا. ہم سے جو غلطیاں ہوگی اگر میں آپ Stop killing! Stop killing! Stop killing! Stop killing! Stop killing! We want! We want! We want! Indian! اچھا سر، یہ جو ہے ظاہر ہے یہ آپ کی اچھا یہ ایک بڑا سوال بھی آیا، بڑا لمبا سوال آیا، وہ میں کروں گا آپ سے. یہ سر آپ نے یہ تو انگلش کا میں نے پورشن چلایا، اردو میں بھی، اور کچھ آپ کی ویڈیوز ایسی بھی ہیں. وہ کون سی بیلجیم کی لینگویج میں آپ کر رہے ہیں تاکہ انہیں فرینچ میں؟ ہاں یہ اچھی بات ہے تاکہ وہ تو انہیں سمجھ بھی تو آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے. میں سوال ایڈ کروں گا، آپ دونوں شخصیات سے ہے کہ اب کیا EU سے جب نکلا ہے UK، تو کیا یہاں کی جو آواز وہاں پہ تھی، کشمیری ڈائسپورا بھی تھا، MEPs تھے جو ہمارے، چاہے وہ نان ایشین تھے، جو بھی وہ آواز اٹھاتے تھے کشمیر، کیا وہ کمی محسوس ہوگی؟ اور آپ دونوں شخصیات اور آپ جیسی اور شخصیات جو ہائی لیول پہ کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کا آپس میں کولیبریشن ہوتا ہے کہ کوئی ایک جھٹکا اکٹھے لگائیں؟ بالکل میر صاحب، دیکھیں برٹش پارلیمنٹیرین کے جانے سے، اور خاص کر یہ بریکزٹ کے بعد، اس میں کوئی شک نہیں
کہ ہمیں کمی محسوس ہوئی ہے. وہ کمی اس لحاظ سے ہے کہ ہمارے اپنے اوریجن کے پاکستانی نژاد جو تھے وہ انسٹرومنٹل ہوتے تھے، کیونکہ وہ آپ کی زبان بھی سمجھتے ہیں اور آپ کے کلچر کو بھی سمجھتے ہیں اور آپ کے دکھ درد کو بھی سمجھتے ہیں. اور دوسرا برٹش جو ایم ای پی تھے ان میں سب سے جو اہم بات ہے ان کی جو ایون جو وہاں کے جو نیٹو ہیں وہاں کے، ان میں یہ تھا کہ ان کی کانسٹیچوئنسی میں اتنے کشمیری ہیں، اتنے پاکستانی ہیں کہ وہ ان کو اپنی کانسٹیچوئنسی کی بات سننی پڑتی ہے اور ان کی آواز کو آگے پہنچانا ہوتا ہے. یہی پوری ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے. یورپ میں بھی یہی ہے، لیکن بدقسمتی سے یورپ میں اس طریقے سے ہماری ابھی وہ اسٹرینتھ نہیں ہے کہ ہم اثر انداز ہو سکیں ان جو یورپین ایم ای پیز ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں جب سے یہ بریکزٹ کا اعلان ہوا تھا 2016 میں، تو اس وقت ریفرینڈم سے لے کے آج تک ہم نے کوشش کی ہے کہ یہاں کے جو پیز ہیں جو 27 ادر کنٹریز کے ہیں ان کو کس طریقے سے، ہمیں پتا تھا کہ برٹش جو ہے اگر یہ بریکزٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے کوئی گراؤنڈ باقی بچے گی یا نہیں بچے گی. تو اس میں ہم نے اسے 4 سال لگا کے بیس اپنی بنا لیا. ہمارے ساتھ اب یورپین کھڑے ہیں جو ہیومن رائٹس پہ یقین رکھتے ہیں، جو یہ اقتصادی جو تعلقات ہوتے ہیں اس پہ بے شک ان کا ہے، لیکن وہ ہیومن رائٹس پہ یقین رکھتے ہیں. تو بہت کافی ساری تعداد اس وقت جو ہے وہ ڈفرینٹ پولیٹیکل گروپ سے، ای پی پی سے بھی ہیں، ایس این ڈی سے بھی ہیں، ای سی آر سے بھی ہیں، اور جو رینیو پارٹی ہے ان کی طرف سے بھی. تو ہمارے پاس اب وہ کمی ضرور محسوس ہوگی لیکن اس طرح نہیں. دیکھنا یہ ہے میر صاحب جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ہم نے اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. پارلیمنٹ میں ریزولوشن آتے رہیں گے، ڈسکشن ہوتی رہے گی، لیکن کیا ہم اپنے بہن بھائیوں کی سفرنگ کم کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ ہمیں اپنی، میں پہلے جو کہہ رہا تھا، ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہوگا اور ہمیں مل بیٹھ کے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کس طریقے سے ہم اپنی اس تحریک کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ہمارے پاس گیلانی صاحب جیسے قابل لوگ ہیں جو عبور رکھتے ہیں ہر چیز پہ، خاص کر انٹرنیشنل لا پہ اور جو ہسٹری ہے کشمیر کی. تو ہمیں ان لوگوں کو ان لوگوں کی رہنمائی چاہیے، لیکن کوارڈینیشن ہونی چاہیے اور تمام کشمیریوں میں ہونی چاہیے. دیکھیں وہ کسی بھی نظریے سے تعلق رکھتے ہوں، یہ کوئی بات نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ ہمارا جو اصل مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری وہ آکوپیشن ختم ہو، وہاں کی سفرنگ ختم ہو، کلنگ ختم ہو، اور وہ لوگ بھی سکون سے رہ سکیں جس طریقے سے ایک انسان رہتا ہے. تو اس کے لیے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا، اسٹریٹجی پہ غور کرنا ہوگا، لانگ ٹرم پلاننگ بنانی ہوگی. اس پلاننگ پہ جو ہے نا کشمیریوں کو اپنے اختلافات رکھتے ہوئے، پولیٹیکل گروپس رکھتے ہوئے، انہیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ جو بھی اسٹریٹجی بنائیں اس پہ عمل درآمد کیا جائے تاکہ ہم اپنا جو اصل مقصد ہے اس کو حاصل کر سکیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہیں، یو این کی رپورٹس ہیں، یو این کے ریزولوشن ہیں، سب کچھ ہے. ان کو امپلیمنٹ کس طریقے سے کروانا ہے ہمیں جو فرض کرے جو پاورفل کنٹریز ہیں، اکنامک پاورز ہیں جو اس وقت، جب تک ہم ان کی عوام کو اویئر نہیں کر سکیں گے، جب تک وہاں سے ان کی گورنمنٹ پہ پریشر نہیں جائے گا. ان کی گورنمنٹ، کوئی بھی اسٹیٹ ہے وہ اپنے اسٹیٹ کے مفادات ہوتے ہیں، وہ اس کو مد نظر رکھتے ہیں، لیکن جب عوام کا پریشر ہوتا ہے تو اس سے وہ لازمی بات ہے کہ وہ اس پہ کچھ نہ کچھ عوام کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ قدم اٹھاتے ہیں. تو ہمیں اس طرف بھی دیکھنا ہوگا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو انٹلیکچوئلز ہیں، انڈیا کے اندر بھی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ہمیں ان تک بھی پہنچنا ہوگا. جی ہاں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ اندر سے جو پریشر آئے گا مودی گورنمنٹ پہ یا انڈین اتھارٹیز پہ، وہ بھی اس کا بھی ایک بہت بڑا اثر ہوگا. تو ہمیں ان ڈفرینٹ فرنٹس پہ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بنا کے اس پہ عمل درآمد کے لیے، فرض کرے یہ ہمارے گیلانی صاحب ہیں، گیلانی صاحب ایکسپرٹ ہیں، گیلانی صاحب کی خدمات حاصل کی جائیں، گیلانی صاحب سے ہم وہ کریں، ان سے گائیڈنس لیں
اسی طریقے سے جو دوسرے لوگ ہیں جو دوسری فیلڈ میں ہیں ان سے گائیڈنس لی جا سکتی ہے، اور ہمیں آگے بڑھنے کے لیے یونائٹڈ فرنٹ میں پھر وہ لفظ آ جاتا ہے یونائٹڈ فرنٹ کا، لیکن ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے. ہم اس وقت جو ہے بدقسمتی میں بلیم کروں گا اپنے آپ کو، یہ ہمارا کشمیریوں کا سب سے زیادہ قصور ہے، بجائے اس کے کہ ہم کسی اور کو بلیم کریں. ہم کسی بات پہ متفق نہیں ہوتے، ہم جو باتیں ہم نے اپنی مشن کو اچیو کر کے کرنی ہے اس پہ ہم پہلے ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں. اس کے ہٹ کے اگر ہم کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ہم اچیو کر سکتے ہیں. یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ عالمی برادری یا جو ہیومینٹی ہے وہ کشمیریوں کی وہ نہ کرے، سپورٹ نہ کرے. گیلانی صاحب، علی رضا سید صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے اس پہ روشنی ڈالی اور یہ اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کیا اور مانا بھی، یہی ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے، تو کیا نئی جنریشن یہ سوچے گی نہیں کہ اتنے سال ہو گئے ابھی ہم اسی میں پڑے ہوئے کہ ہمیں کیسا کرنا چاہیے؟ ایک کوشچن. دوسرا یہ پاکستان سے میڈیا سیل سیکریٹریٹ ہے، سینٹرل سیکریٹریٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا، وہاں سے کوشچن آیا گو کہ اس میں پولیٹیکل ایلیمنٹ بھی ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ کشمیر کے لیے کہ انہوں نے کہا کہ پریزنٹ گورنمنٹ کیا یہ فیل نہیں ہوئی کہ مطلب یہ جو انووک کیا ہے انڈیا نے آرٹیکل 370 اسے او آئی سی کے اس میں پلیٹ فارم پہ لے جاتی یا ای یو میں یا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یا جو بھی، اور الٹا یہ ہم نے وار آف ٹیررزم میں کچھ 50,000 کہتے ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں، جو بھی ہے ہمارے سیولینز اور فوجی جوان وہ شہید ہوئے. پاکستان نے سفر کیا، $100 بلین کا بھی سفر کیا، وہ ہمیں اس پہ خیر وہ چل رہا ہے مسئلہ. لیکن بات یہ ہے کہ مسلم ورلڈ میں بھی ہم تنہا رہ گئے، سعودیہ بھی ہمیں چھوڑ گیا اس میں فارن افیئرس کے چکر میں. آپ نے بی بی شہید کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے، آپ مجھے بی بی شہید کی بھی باتیں بتاتے تھے. میں اس وقت یہ نہیں چاہ رہا ہوں کہ ہم کسی پہ یک طرفہ تنقید کریں یا کسی کی یک طرفہ تائید کریں. جیسے رضا سید صاحب نے بھی کہا، آپ نے بھی فرمایا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کاز کو اس میں کیسے اس کو سسٹین کریں اور اس کو کیسے لے آئے کہ وہ کشمیری جو بیچارے ان کی نسلیں چلی گئیں کہ آزادی کیا ہوتی ہے، وہ آزادی کے سورج کے لیے ہمیں اس پہاڑ کے آگے سے کچھ ایسی جو ہے نا وہ زور آزمائی کرنی پڑے گی، یہ پہاڑ توڑنا پڑے گا کہ پہاڑ کے اس پار ہمیں جو ہے نا وہ نظر آ جائے آزادی کا سورج. جی میر صاحب، جو آپ کا پارٹی کا میڈیا سیل ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اس بات کا احساس کریں کہ بھٹو صاحب، نصرت بھٹو اور بے نظیر، یہ تینوں شخصیات کی روحیں جو ہیں ان پر ناراض ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ نصرت بھٹو نے ورلڈ کانفرنس ویانا میں کشمیر کے لیے کیا کیا، انپریسیڈنٹڈ، اس کی مثال نہیں ملتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بے نظیر بھٹو نے اسلامک سمٹ کاسا بلنکا میں کیا کیا، حریت کے چیئرمین کو بلایا اور ایک دوسرے رکن کو بلایا، یعنی ہندوستان کی گردن پر لات رکھ کر بلایا ان کو. انہوں نے اسلامک سمٹ کو خطاب کیا. اور اسی طرح بے نظیر صاحبہ نے جنیوا میں کہا تھا، اوپن یور ہارٹس ٹو دی ٹریجڈی آف دا پیپل آف کشمیر. یہ الفاظ گونجے وہاں اور دنیا ہل گئی. یا بے نظیر کی سائپرس میں تقریر ہے، یعنی جنرل اسمبلی میں خود تھا تینوں جگہوں پر. یہ بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے وہ محبت نہیں رکھی کشمیر کے ساتھ جو ان تین شخصیات کے ساتھ وابستہ رہی ہے. یہ آپ کی جماعت بہت بڑی، ایک بہت بڑے تاریخی کنٹریبیوشن کی وارث رہی ہے یہ. تو لہٰذا پیپلز پارٹی کا رول بنتا ہے. پیپلز پارٹی میں کشمیریات کا جو ایک اپنا انداز تھا، سیل تھا، وہ مجھے اب نظر نہیں آیا بی بی شہید کے بعد. میں خود ان کے اس ایوارڈ کے لیے گیا تھا ٹپرری، 13 میں سے میں بھی ایک آدمی تھا، نان پارٹی ممبر تھا، لیکن پھر بھی ان کو یہ یاد رہا کہ میرا بھٹو صاحب کے ساتھ بھی تھوڑا سا واسطہ رہا، بیگم صاحبہ کے ساتھ بہت
بے نظیر کے ساتھ تو اس کے بہت. لیکن جہاں تک میں ہماری ناکامی کا بنیادی وجہ ہے جی میر صاحب وہ یہ ہے کشمیر جو ہے یہ روزگار کا ذریعہ بن گیا لوگوں کے لیے سوشل میڈیا پر آگے پیچھے. کسی کو یہ نہیں پتا ہے کہ کشمیر جو ہے کچھ یہ لڑتے ہیں جی کشمیر نہ کہو اس کا مطلب ہے کشمیری یہ ریاست ہے پتہ نہیں کیا کیا تبت ہاتھ تک لے جاتے ہیں ہمیں. اچھا یہ بھول جاتے ہیں کہ ہندوستان ہے لیکن ریاستیں ہیں امریکہ ہے. باقی جہاں تک یورپین یونین کا ابھی شاہ صاحب نے تذکرہ کیا نیدرلینڈز نے بہت کنٹریبیوشن کی ہے کشمیر پر سیکیورٹی کاؤنسل میں اور فرانس نے تو یہاں تک کہا ہے یو این میں سیکیورٹی کاؤنسل میں کہ انڈیا پاکستان کو واپس آنا پڑے گا بنیادی 2 ریزولوشنز پر. نیدرلینڈز نے زبردست کہا کہ بھئی اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کے ماننے کو ہم نہیں مانتے ہم پھر آپ آگے جائیں گے دوسرا پروسیجر کریں گے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں. دیکھیں انکار جو ہے یہ کوئی استدلال نہیں ہے. یہ کہنا ہندوستان نہیں مانتا مان لیا لیکن نہ ماننے کا علاج اقوام متحدہ میں موجود ہے. وہ کشمیری نہیں بتائے گا جس کا یہ روزگار ہے جو بیچارہ صرف یہی ہے کہ میں نے مطلب ایک نعرہ دینا ہے مارکیٹ میں رہنا ہے. دیکھیں جی میں جو ہوں یا شاہ صاحب کے بھی رشتہ دار آر پار ہیں مجھے پتہ ہے کہ میرے بزرگ اس وقت 9 لاکھ فوج کی تحویل میں ہیں. میری زندگی اور ان کی زندگی میں آسمان اور زمین فرق ہے. ان کی صبح بھی عذاب میں دوپہر بھی شام بھی اور رات بھی. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 9 لاکھ فوج کو یا 5 اگست 2019 کا جو ہندوستان کا ایکشن ہے اس کے رد عمل میں کیا ہم نے خراش تک ہندوستان کو پہنچائی. ہم یہ نہیں کہتے ان پر گولی چلائیں ہم یہ کہتے ہیں اقوام متحدہ میں اگر امریکہ دیکھیں جی کل تک امریکہ کی ایک حالت تھی آج انہوں نے عرب دنیا کے بارے میں ایک نیا فیصلہ لیا. انہوں نے کہا نہیں ہمارا ہتھیار جو ہے عمان پر نہیں آپ بمباری نہیں کریں گے ان ہتھیاروں سے ہم نہیں دیں گے. یعنی اب جو نئی ایڈمنسٹریشن آئی امریکہ میں پرو ہیومن رائٹس ہیومین ہے وہ نسل پرستی پر بلیو نہیں کرتے ہیں. اسی طرح لوگ آپ کی کہانی سنیں گے لیکن میر صاحب آپ نے اپنی کہانی صحیح بتانی ہے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ مسلمانوں کا کیس نہیں ہے یہ کشمیر کے عیسائی کا بھی ہے جو اقوام متحدہ نے مانا ہے یہ کشمیر کے سکھ کا ہے جو وہاں سکھ کا بھی تذکرہ ہے یہ وہاں کے ہندو کا بھی ہے بدھ کا بھی ہے. ہم اکثر یہ کہتے ہیں جی یہ کشمیری مسلمانوں کا کیس ہے اس میں 2 آرا نہیں ہے ہم اکثریت پہ ہیں ہمارے ووٹ سے فیصلہ ہوگا. لیکن یہ ہمیں مدد دے گی یہ بات کہ جی اقوام متحدہ نے خود تشریح کیا کہ کشمیر میں کون کون لوگ بستے ہیں. یہ حق خود ارادیت آپ کو پتہ کہ ہندوستان کے سکھوں نے کشمیری طلباء اور طالبات کو محفوظ طریقے سے ہندوستان کی ریاستوں سے لے کر کشمیر پہنچایا. انسان اب بھی زندہ ہے انسانیت مری نہیں ہے. تو میرا یہ جو ہے کہ اس وقت ہمیں کشمیر کو سب سے پہلے ان لوگوں سے آزاد کرنا ہے جو 1990 سے لے کر آج تک انہوں نے کشمیر کے لیے دیکھیں جی مظفر آباد سے برطانیہ آنا کشمیر کی خدمت نہیں ہے بلکہ وہی پیسے آپ لگا کر گارڈین میں ایک آرٹیکل چھپوائیں ایڈورٹیزمنٹ کے طور وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا. مظفر آباد سے 4 بندے آئیں گے ان کو بیلجیم میں یہ شاہ صاحب کو پتہ ہے وہاں وہ انگریزی بھی لکھی ہوئی نہیں بول سکتے. اگلے سمجھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کس نے نذیر گیلانی نے انگریزی لکھی ہے یا علی رضا سید نے یا ابرار میر نے. جب آپ اپنے 4 جملے بھی نہیں ادا کر سکتے برسلز میں آ کر تو خدا کے لیے اپنے ضمیر سے تو پوچھیں ضمیر کی عدالت میں تو حاضری دے کر پوچھیں کہ ہم کشمیر کے ساتھ وفا کر رہے ہیں کہ کشمیر کو بے آبرو کر رہے ہیں. دیکھیں یہ کام ہے بہت ہی مشکل لیکن آپ نے لوگوں کے دلوں میں اترنا ہے کانسٹیٹیوئنسی اپنی پیدا کرنی ہے. آپ نے سمجھانا ہے کہ جی کشمیر میں اب عورتیں جو ہیں ان کو ہاف ویڈوز کہتے ہیں لیکن یہ ہاف ویڈوز کا ذکر بھی ہے اقوام متحدہ نے سب مطلب کشمیر میں جو بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے وہ 3 رپورٹس میں بالکل طے ہے. یعنی ہمارے پاس ایک بائبل بنی ہے
ہمیں اب خود یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پیلٹ گن استعمال ہوتا ہے، یہ تو اقوام متحدہ نے تسلیم کر لیا رپورٹ میں. اب ہم نے یہ کہنا ہے جی اگر پیلٹ گن ہے تو اقوام متحدہ کی رپورٹ میں ایک ریکمنڈیشن ہے کہ کشمیریوں کو ریپریشن اور کمپنسیشن یعنی تاوان ادا کیا جائے. ہمیں تاوان کے لیے ہندوستان کے خلاف کیس کرنا چاہیے کہ جی یہ فوج جو ہے غیر ملکی فوج نے یہ ظلم ڈھایا ہے اور یہ ہرجانہ بھی پے کریں اور تاوان بھی پے کریں. جرمنی نے پے کیا ہے، جاپان نے پے کیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن یہ کام ابرار میر صاحب آپ کا چونکہ کشمیر سے نسبت ہے اور ایک ایسی سیاسی قیادت کے ساتھ آپ رہے ہیں جن میں میرے خیال میں آج کے سیاستدانوں سے ان کے دل مختلف تھے، یعنی وہ لوگ روتے تھے کشمیر کے دکھ کو دیکھ کر. میں اسی لیے اگلا سوال میرا آ رہا ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک چیز وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. اللہ کرے یہ سسٹم میں چل جائے کیونکہ سسٹم کا کچھ تھوڑا سا سلو ہے اور آپ ان چیزوں کے وٹنس بھی ہیں. میں اسی لیے ان کی کمٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ لیڈرشپ کی ابھی کمی، حالانکہ آصف زرداری صاحب نے ابھی یہ سنے. Military and paramilitary forces, the continuation of repressive laws, the failure to initiate a dialogue with the all parties Hurriyat conference or to release hundreds of activists shows how hollow even this so-called political process is. یہ بی بی شہید اس پہ کہہ رہی ہیں جی کہ آپ نے یہ خطاب سنا بھی ہوگا پہلے. ایک تو وہ الیکشنز جو ہیں ان کے بارے میں وہ کہہ رہی ہیں شیم لیس الیکشنز ہیں. پھر وہاں پہ جو ہے اس وقت ایک میرے خیال میں 6 لاکھ فوج اس وقت وہ کہہ رہی تھی بی بی شہید. ابھی تو آپ بتا رہے ہیں زیادہ ہو گئی ہے. تو اس لیڈرشپ کی کمٹمنٹ میں جو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری پارٹی سے ہیں لیکن ان کا اوڑھنا بچھوڑنا ہی کشمیر تھا، بات کرتے تھے. آج آپ نے بالکل گلہ کیا کہ پاکستان کی حکومتوں میں دیکھیں اس وقت کچھ یہ بات کسی اور طرف میں نہیں نکلنے دے چاہ رہا ہوں لیکن اس وقت کچھ اور تھے معاملات حکومتوں کے ہاتھ میں تھی. ابھی حکومتوں کے ہاتھوں میں وہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ بھی مسائل ہے. لیکن سر پھر بات ہم کشمیر پہ آتے ہیں. کیانے قدل آپ مجھے بتاتے بھی ہیں، میرے فور فادرز ادھر سے بھی ہیں. اب وہاں کا کشمیری 3 کیٹیگریز ہیں وہاں پہ. ایک کہتے ہیں جی ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے، میں اس میں یہ نہیں بتاتا ہوں کہ کیا کوانٹٹی ہے. ایک کہتے ہیں جی کہ ہم نے بالکل علیحدہ ہونا ہے، اور ایک ایسی بھی تعداد ہے کہتے ہیں جی ہم انڈیا کے ساتھ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس کا حل تو یہی ہے نا رائے شماری. لیکن رائے شماری تک پہنچتے جو آرٹیکل 370 آ گیا ہے وہ انڈکٹ کر دیں گے اپنے انڈینز کو، وہاں پہ تو وہ گڑبڑ ہو جائے گی ایک ٹائم کے بعد، اللہ نہ کرے تو رائے شماری بھی پھر یوزلیس ہو جائے گی. میر صاحب آپ مجھے کیا کہتے ہیں مجبور کرتے ہیں، کچھ باتیں میں نہیں کہنا چاہتا لیکن ایک بات کہوں، جو شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، 31 مارچ 1959 تک ہندوستان کے لوگ کشمیر ویزے پر آتے تھے، اس کو کہتے تھے وہ انٹری پرمٹ. وہ پھر ہندوستان کے وزیر اعظم نے کشمیر کے وزیر اعظم کو درخواست کی کہ یہ ذرا ریلیکس کریں یہ قید، ہمارا یہ ویزا ختم کریں. یعنی الحاق ہوا تھا عارضی 47-48 میں 59 تک، یعنی انہی دنوں اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل کشمیر 2 دن کے لیے گیا ایسیس کرنے کے لیے وہاں کے حالات. مجھے یہ بتائیں جب بخشی غلام محمد نے بحیثیت وزیر اعظم ہندوستان کو یہ سہولت دی، یہ کام تھا حکومت آزاد کشمیر کا اور حکومت پاکستان کا، اس کو کہنا کہ آپ انڈیا کو یہ سہولت نہیں دے سکتے کیونکہ آپ پوری کشمیر کے وزیر اعظم نہیں ہیں، آپ ایک حصے کے وزیر اعظم ہیں. ٹھیک.
دیکھیں جی، جب ہم نے ہندوستان نے جو آپ نے صحیح فرمایا ابھی اپنے آبزرویشن میں کہ بی بی نے 7 لاکھ فوج کا کہا، اقوام متحدہ کی رپورٹ نے 5 لاکھ اور 7 لاکھ کا کہا، لیکن 5 اگست کو انہوں نے بڑھا دی فوج، 9 لاکھ کر دیا. ہاں جی ہاں، وہ ایکشن کرنے کے لیے. سوال یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں کہتی ہیں کہ ہندوستان کے بیہیویئر پر بھی قید لگائی ہے انہوں نے، ان کی تعداد پر بھی اور لوکیشن پر بھی. آپ نے کبھی یہاں ہاؤس صاحب نے سنا ہے کسی کشمیری کو یہ کہتے ہوئے ممبروں کو او جی وہی قید دوبارہ بحال کرو جو ہندوستان کے فوجی پر قید ہے اقوام متحدہ کی؟ جی دیکھیں ہم کیسے ہندوستان کو شکست دیں گے، کیونکہ ہندوستان تو ہماری جہالت کا اور ہماری خود غرضی کا فائدہ اٹھا رہا ہے. فوج بھی اس کی. یہ سر یہ ایڈ کر لیں، میں بھول نہ جاؤں، یہ بھی جو ان کا ایک اتنی دنیا میں اتنے بڑے پیمانے پہ یورپین نے وہ کیا، ان کا میڈیا جو ہے نکالا جس سے وہ میڈیا وار کر رہے تھے، وہ جھوٹ پکڑا گیا سارا، وہ تو وہ اس پہ بھی نہیں اثر ہوا کسی کو. مجھے ایک بار بتائیں جی، جیو پر ایک دن خبر چلی، اور جیو تو شاہ صاحب دیکھتے نہیں ہوں گے بیلجیم میں، اور سما ٹی وی پر آپ نے، اور آزاد کشمیر کے کسی دور دراز گاؤں کے اخبار میں خبر چھپی، آپ نے اس کو لیبان آپ دیتے نا $1 لاکھ علی رضا سید کو کہ جی آپ سنڈیکیٹ بنائیں اور 4 آرٹیکل لکھوائیں. وہ جائز ہیں، وہ پیسہ خرچ کرنا، وہ ٹرانسپیرنسی ہے اس پر کوئی قید نہیں ہے، وہ ٹیررسٹ منی میں نہیں آتا ہے وہ پیسہ، حق کے خود ارادیت. اور دیکھیں جی یہ اتنی بڑی 119 ممالک میں ہندوستان ایکٹیو تھا اور 570 اس کے ویب سائٹس کام کر رہے تھے، اور این جی اوز ان کے لیے ڈھیر ساری ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنا کیس آج تک نہ تو ہم ہندوستان کی فوج کا کہیں ذکر کر رہے ہیں کہ جی اس نے 14,000 سے یہ 9 لاکھ تک آ گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کینیڈا نے خود پروپوز کیا تھا کہ کشمیریوں کے دفاع کے لیے یو این کی فوج ہونی چاہیے. پہلے یہ پاکستان کا تھا پروپوزل، اس کو پک اپ کیا آسٹریلیا نے، امریکہ نے، کیوبا نے، برطانیہ نے. یعنی یہ بھی ایک پروپوزل ہے یونائٹڈ نیشنز میں، ہم نے کام ہی نہیں کیا. امیر صاحب سوال یہ ہے یہ جو ہم 1 ملین یہاں جمع کرتے ہیں، اب اس کا آپ نے دیکھا اگر بے نظیر بھٹو 1993 میں میر وائز صاحب کو اور عباس انصاری صاحب کو ہندوستان کے چنگل سے نکال کر اسلامک سمٹ کے سامنے پیش کر سکتی ہے، تو ان لوگوں نے تو انتظار کیا جب ہندوستان نے سب کو پکڑ کر کے تہاڑ جیل میں بند کر دیا. تب کیوں نہیں ضرورت پڑی ہندوستان کو تہاڑ جیل میں بند کرنے کی؟ دیکھیں اگر آپ مجھے اپنائیں گے نہیں، اگر علی رضا سید یہ نہیں کہیں گے کہ نذیر گیلانی صاحب جو ہے اس کو آیت الکرسی یاد ہے، تو کسی مطلب مائیکل سمتھ کو کیا پڑی ہے کہ وہ کہے گا نذیر گیلانی کو آیت الکرسی یاد ہے؟ لیکن جی ہم نے اپنا کیس خود خراب کیا ہے. ہندوستان کے پاس نہ کانسٹیٹوئنسی ہے. مجھے یہ بتائیں جی وہاں لوگ 93 سے اب تک کہتے ہیں ہم پاکستانی، پاکستان ہمارا، لیکن پاکستان کو میسج بھیجنا چاہیے تھا، یہ نہ کہیں. آپ یہ کہیں کہ کشمیریوں کا حق خود ارادیت ہے، یہاں سکھ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، تو ہندوستان کو چال چلنے کا موقع ہی نہیں ملتا. اب ویسٹ میں واقعی کنفیوژن ہے کہ کہیں یہ وہ کیا کہتے ہیں آئی ایس والے تو نہیں ہیں یہ جو کوئی اسلامی ریاست چاہتے ہیں. ہم وی آر ان میجورٹی، ایکسٹریم میجورٹی میں ہم مسلمان جو فیصلہ کرے گا وہی ہوگا الٹیمیٹ. لیکن میں کنکلوڈ اس بات پر کروں گا کہ کشمیر ایک تجارت ہو گئی ہے، یعنی جو ملیٹنٹ تھا وہ بعد میں سیاستدان ہو گیا، وہی سیاستدان تاجر بھی ہو گیا. وہ خدا کے بندوق تم نے بندوق سے شروع کیا، تمہارا ڈائلاگ کے ساتھ کیا تعلق، اور تمہارا تجارت کے اگر وہی آدمی 3 کام کرے، وہ نہ تو ملیٹنسی میں کامیاب ہوئے نہ پالیٹکس میں، ہم تجارت میں آپ دیکھیں سارے کامیاب ہو گئے، ایچ ون آف دیم جس نے. اور یہ میں تو کہتا ہوں یہ مورل ڈیوٹی ہماری اس بندے سے پوچھنا کہ آپ نے بندوق اٹھائی تھی نذیر گیلانی کے ماں کی چادر کی حفاظت کے لیے، تم نے ہندوستان کے ساتھ ڈائلاگ بھی کیا، اس میں بھی ناکام ہو گئے، لیکن تم تجارت میں کیسے کامیاب ہو گئے؟ مطلب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا کشمیر
مسئلہ کشمیر تجارت کے لیے استعمال کرنا ہے یا کہ آپ نے کشمیر کے مظلوم عوام کو آزادی دلانی ہے؟ رضا سید صاحب جو کچھ سوال میں پوچھنا چاہتا تھا ان کے جوابات تو دیے ہیں گیلانی صاحب نے، لیکن کچھ اور سوالات پیدا ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا جی ویزے کے مسائل تھے، یعنی کہ اگر آزاد کشمیر کی گورنمنٹ یا پاکستان کی اگر آن دیئر اون ڈیسیژن کرتے ہیں، اسٹیک ہولڈر جو ادھر کے کشمیریوں ان کو نہیں آن بورڈ لیتے، تو کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ تو پھر محرومی بڑھے گی. لیکن اب آپ سے میرا یہ سوال ہے سر، ایک تو یونائٹڈ نیشنز ہے، پھر OIC ہے، پھر آپ کا جو ہے یورپین یونین ہے، پھر کامن ویلتھ ہے. کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں کہ کرنٹ گورنمنٹ کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کرنٹ گورنمنٹ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان پہ کیسے انفلوئنس کر سکتی ہے کہ ہم اس مسئلے کو دیکھیں؟ یہ جو گیلانی صاحب نے کہا نا کہ پاکستان یہ تقریروں میں ہوتا ہے، لیکن پاکستان نے بالکل کیٹیگوریکلی کہا ہے. آج بھی آپ کے اپنا رضا سید صاحب مظفر آباد میں بلاول صاحب نے نعرہ لگایا کہ ہمارا رائے شماری والا ہے، ہمارا نعرہ رائے شماری ہے، بالکل کیٹیگوریکل کا ہے. وہ ایک جذبات کے جو ہے نا وہ ملتے ہیں تانے بانے کہ بھئی پاکستان ہمارا ہے، ہم آپ کے ہیں، لیکن جب ٹیبل پہ بات ہوگی تو پھر رائے شماری پہ بات آئے گی نا، وہی نہیں وہ مان رہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں، جو میں نے آپ کو کہا کہ ان پلیٹ فارمز پہ پاکستان کی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کیسے انفلوئنس کر سکتی ہے اس کو گیئر اپ کرنے کے لیے؟ دیکھیں میر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو آج تک 70 سال سے ہم اڈہاک بنیادوں پہ چلتے رہے ہیں وہ ختم ہونی چاہیے. یہ جو ایشو ہے یہ ملینز آف کشمیریوں کی جانوں کا مسئلہ ہے، انسانوں کا مسئلہ ہے. تو ہمیں ایک اسٹریٹجی، لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. دیکھیں آپ کا دشمن جو ہے انڈیا، وہ ان کی ہر کام ایک لانگ ٹرم ان کی پالیسی ہے، اور اس پہ وہ مختلف اینگل سے اس پہ کام کرتے رہتے ہیں. وہ پالیسی بدلتی نہیں ہے روز. ہماری طرف کیا ہے، ہماری طرف پرابلم یہ ہے کہ ہماری کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. ابھی یہ کنفیوژن کی آپ بات کر رہے تھے، کوئی شک نہیں اس میں کنفیوژن ہے کہ یہ بارڈر ڈسپیوٹ ہے انڈیا پاکستان کے درمیان، یہ کوئی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے یا کیا ہے، لوگوں کو کوئی سمجھ آتی. کیونکہ ہم ایک بندہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ بنے گا وہ بنے گا وہ. دیکھیں وقت کی اس وقت ہمیں اس پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بحث کرنے کی ضرورت ہے. یہ اس وقت ہوگا جب ہمیں وہ رائٹ ملے گا، جب ہم اپنی قسمت کا فیصلہ کریں گے. اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہوگا، آپ جو مرضی بنا لیں اس کو، جو میجارٹی کشمیریوں کی فیصلہ کرے وہ بنا لے. لیکن اس کو اقوام عالم کے سامنے اس وقت آپ دیکھیں میر صاحب، بدقسمتی آپ دیکھیں کہ نہ OIC میں ہماری کوئی بات سنی جاتی ہے. 57 کنٹریز ہیں اسلامک، ان میں سے چند کو چھوڑ کے کوئی آپ کی اس طرح بات نہیں کرتا ہے. یورپین یونین کو لے لیں، آپ کی اس طریقے سے بات نہیں سنی جاتی. آپ باقی جو ممالک ہیں جو میٹر کرتے ہیں ان میں بھی آپ کی کوئی بات اس طرح نہیں سنی جاتی. تو اس میں غلطیاں ہیں نا. میں تو کشمیریوں کو بھی کہوں گا، پاکستان کے بھی جو لوگ کرتے ہیں یہ سارے فیصلے کرتے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ دیکھیں اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. جب تک آپ اس کو ہیومن ایشو نہیں بنائیں گے، جب تک یہ انسانوں کا مسئلہ نہیں ہوگا تو آپ کی کوئی بات نہیں جائے گی. کوئی ملک جو ہے وہ یہ کبھی نہیں کرے گا کہ ایک کو راز کر کے دوسرے کو دے دے. اور پھر اس میں بھی یہ ہوگا کہ جو طاقتور ہے اسی کی بات سنی جاتی ہے، جو پیسے والا اسی کی بات سنی جاتی ہے. تو اس لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اور خاص کر کشمیریوں پہ بڑا بنتا ہے. میں نے ایک تجویز دی تھی 5 اگست کے بعد. میں نے کہا تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر جتنے بھی ہمارے قائدین جس بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے، میں سب کا احترام کرتا ہوں، لیکن میری ایک ریکویسٹ تھی سب سے کہ آپ لوگ 5 لاکھ یا 10 لاکھ کشمیری جو ہے ان کو باہر سڑکوں پہ لے آئیں، چند گھنٹوں کے لیے پکنک کریں، بٹھا دیں، اور آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل میڈیا کس طرح کرتا ہے. دنیا ہلے گی. آپ کہیں کہ یہ لوگ بارڈر کراس کر کے اپنے بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک اسٹریٹجی کے طور پہ آپ کو مختلف اسٹریٹجی اپنانی ہوگی، لیکن جب تک ہم یہ نہیں اپنائیں گے تو ہماری بات نہیں سنی جائے گی.
यूरोप में मैं समझता हूं कि हमारी अगर हम सिंसियरली इस पे काम करें, सपोर्ट हमारी जो कश्मीरी कम्युनिटी है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ करे, यहाँ पे सपोर्ट मिल सकती है। ये ममालिक ऐसे हैं कि इनकी आवाम में अगर अवेयरनेस आ जाए, अगर उन तक हम सही मैसेज कि हमें कोई इंडिया पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये मसला है 15 मिलियन लोगों का, ये इंसानों का मसला है, तो आप हमारी सपोर्ट करें और मुझे यकीन है कि हम सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी को देखना होगा। और फिर साहब एक बात, हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपनी गलतियों का एतराफ नहीं करते। गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन गलती का एतराफ कर लेना और तभी जाके आप सही रास्ते पे चल सकेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, और ज़ाहिर है कमी बेशी तो रह जाती है, उसको ठीक करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। गिलानी साहब, 2 सवालात हैं आपके लिए। एक तो करंट गवर्नमेंट ने इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो सपोर्ट भी किया, इवन के आफ्टर आर्टिकल 370 वाज इन्वोक्ड। और दूसरा ये बताएं कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान को अगर ऑफिशियली सूबा डिक्लेयर करते हैं तो प्लेबिसाइड पे असर नहीं पड़ेगा? मीर साहब, पहले तो मैं आई मिस स्पोक पहले अपने इज़हार में मैंने ओमान कहा, दरअसल यमन मेरा मकसद था कि यमन में अमेरिका ने कहा, बाइडेन गवर्नमेंट ने, कि आप हमारे असला इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने यमन ही कहा, अच्छा, जहां तक मीर साहब आपके सिक्योरिटी काउंसिल का सवाल है, मेरा इस पर हुकूमत पाकिस्तान के साथ काफ़ी कम्युनिकेशन रही। मैंने उनको कहा कि आप अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 143 के तहत एतराज़ खड़ा कर सकते थे। ठीक है, जब आपने जिस वक्त इंडिया को प्रपोज किया था एशिया पैसिफिक कंट्रीज ने, तब 5 अगस्त 2019 नहीं हुआ था, लेकिन जब उसके बाद वोट हुआ उस वक्त हो चुका था, तो आपको एतराज करना चाहिए था। यही हमारी गलतियां हैं कि इनके पास क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए एक चार्टर के तहत एक आईनी जिम्मेदारी अगर एक मुल्क वो पूरी ना करता हो तो फिर उसको नहीं सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट गैर मुस्तकिल को नहीं बनाते। अब मीर साहब वो जनवरी में हिंदुस्तान ने सीट संभाल ली है 2 साल के लिए। वो 2 साल हमारा क्या कहते हैं सत्तू बनाएगा, यानी वो 2 साल रेगुलर हर रोज मिलेगा सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर से भी और नॉन परमानेंट मेंबर से भी जी। अब खतरे की घंटी तो आपके सामने है, यानी अब मुझे ये नहीं पता पाकिस्तान ने क्या तैयारी की है इतनी भारी गलती के बाद। अगर हिंदुस्तान आपको वहां कश्मीर उठाने नहीं देता तो आपने हिंदुस्तान का नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए उसका रास्ता रोका क्यों नहीं? अगर रोक भी नहीं सके तो शोर क्यों नहीं मचा, अपना एतराज नोट क्यों नहीं करवाया, ताकि हर मीटिंग में आप उसका पीछा करते। अब 2 साल तो वो हमारे गले में पड़ गया है। तो इसमें मैं अली रजा सईद साहब से गुजारिश करूंगा ये ज्यादा इस पर तवज्जो दें, अपने उस मामूलात में इसमें भी इसे शामिल करें कि 2 साल का खतरा है हिंदुस्तान का, और हम पहले ही हिंदुस्तान वो तो हमारी अपनी गलती थी कि हमने नवंबर 65 से लेकर सितंबर 1996 तक 32 साल कश्मीर का जिक्र नहीं किया यूएन में, तो कश्मीर को जख्म पहुंचा। मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता। 32 साल वैसी गलती ये फिर पाकिस्तान से हुई है कि इन्होंने बड़े बल्कि पालकी में अपना कंधा भी रखा और हिंदुस्तान को नॉन परमानेंट सीट पर बिठाया। तो जाहिर है कि जिन लोगों ने गलतियां की तो उन्होंने कौम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती, लेकिन कश्मीरियों के साथ इंतहाई नाइंसाफी है कि एक ऐसा मुल्क जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की ताबेदारी से इनकारी हो, नॉन कंप्लायंस का शिकार हो, मुर्तकिब हो, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। तो जीबी का जहां तक आपने कहा, मैंने इस पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को मकतूब एक लिखा और अपने एहसासात का और लीगल बातों का हमने कहा जी आप अपने माहिरीन को बिठाएं, हम भी 5 माहिरीन बिठाते हैं आपको। अगर वो हमें कन्विंस करते हैं या
تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر ہم پرویل کر گئے آپ کو سمجھانے میں نہیں یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے، دیکھیں جی گلگت بلتستان ہندوستان اٹھا کر تو نہیں لے جائے گا، وہ تو آپ کے ساتھ ہیں وہ لوگ، آپ نے غلط فہمیاں اس پار بھی پیدا کی اس سے. یعنی یہ ہے کہ کشمیری کو جی یا تو سچ بتانا ہے یا غرق ہو جانا ہے، دو ہی راستے ہیں کشمیری کے لیے، کیونکہ گلگت بلتستان کا آرٹیکل 257 جو ہے پاکستان کی آئین کا، اس کے ہوتے ہوئے گلگت بلتستان کو چھیڑنا بہت بڑی آئین شکنی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آئین کو وائلیٹ کیا گیا ہے، اس کو بریچ کیا گیا ہے. اور پھر اقوام متحدہ کی قرارداد جو 30 مارچ 1951 کی قرارداد ہے، وہ تنبیہ کرتی ہے ہندوستان کو اور کشمیر کی گورنمنٹ کو، اس پار والی، کہ آپ کوئی بھی اقدام آج کے بعد نہیں کر سکتے، اس ریاست میں کوئی ہیر پھیر نہیں کر سکتے، کسی طرح کا کوئی فیصلہ نہیں ہو. اسی طرح وہ اس کا اطلاق جو ہے جی بی پر بھی ہوتا ہے. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ کشمیری جو ہیں بڑے بڑے دانشور ہیں، خود بھی لکھ لیتے ہیں کہ جی ہم نے اطلاق فلاں تاریخ کو کیا تھا. بھئی ہندوستان کا جو دکھتا ہوا الحاق نہیں ٹھہر سکا، اقوام متحدہ نے مسترد کر دی، خود ہندوستان نے اس کو ووٹ کے لیے. یہاں میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ہندوستان نے سرنڈر کیا ہے الحاق 15 جنوری 1948 کو یو این میں. 15 جنوری کے بعد اس کشمیر کا اور ہندوستان کا کوئی قانونی لنک نہیں ہے، بلکہ کشمیر کا اقوام متحدہ کے ساتھ اور دونوں انڈیا پاکستان کے ساتھ ایک لنک جڑ جاتا ہے کہ یہ دو فریق ہیں، اقوام متحدہ جو ہے وہ منصف ہے. تو یہ جی بی کا جو فیصلہ ہے اس پر ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے بہت نقصانات